اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنا چوتھا پارہ شروع کرنے والے ہیں، ربما۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، سورہ حجر مکمل اور سورہ نحل مکمل۔ سورہ حجر میں 4 باتیں یہ ہیں: کفار کی آرزو، آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مرنے میں اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ نمبر 2، قرآن کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ نمبر 3، انسان کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو منی سے بنا، فرشتوں کا مسجود بنایا، شیطان مردود ہوا، اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسمیں کھائیں۔ نمبر 3 قصے۔ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 99 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ کی تمنا، آیت نمبر 1، موت اور حشر کے بعد جب مسلمانوں کو جنت میں مقامات ملیں گے اور کفار کو جہنم میں عذاب ملے گا اور ہر آئے دن اس کے کسی خاص کفر کی وجہ سے عذاب میں ترقی ہوگی، تو پھر ہر موقع پر کافر یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ حفاظت قرآن، آیت نمبر 9، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید ہم نے ہی نازل کیا ہے، اس قرآن کریم کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ قرآن کریم کے علاوہ دیگر کتب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی ہے، بلکہ علماء تو تورات اور انجیل کو دے تو وہ کتب محفوظ نہ رہ سکے۔ قرآن کے الفاظ و معنی دونوں کے الفاظ خود محفوظ ہیں، اس لیے قرآن کے الفاظ و معنی قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، آیت نمبر 6، یہاں تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے 10 قدرت سے پیدا فرمایا، پھر ان میں روح کو ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے غرور اور گمراہ کی بیان فرمایا کے بعد شیطان اور اس کے پیروکاروں کے انجام بد کو بیان فرمایا۔ اہل جنت کا ذکر، آیت نمبر 45، گزشتہ آیت میں اہل جہنم کا ذکر تھا، اب یہاں سے اہل جنت اور ان کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا کہ وہ جنت میں باغات اور چشموں میں رہیں گے۔ اہل جنت کے سینوں میں باہم جو کچھ رنج ہوگی وہ نکال دی جائے گی اور وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان مہمان فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انہیں بیٹے کی خوشخبری دینے اور قوم لوط علیہ السلام کو برباد کرنے کے لیے انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ اصحاب حجر، آیت نمبر 80، وادی حجر میں قوم سمود آباد تھی، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی لیکن قوم نے آپ کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک ہیبت ناک آواز کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 87، فاتحہ کو قرآن عظیم کہنے کی وجہ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو ایسی صورت عطا کی جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ قرآن عظیم سے مراد سورہ فاتحہ ہے، گویا ایک طرح سے فاتحہ بھی پورے قرآن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہم اور بنیادی مضامین پورے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، ان کا خلاصہ اور نچوڑ سورہ فاتحہ میں ذکر کر دیا ہے۔ توحید، رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والے اور نہ ماننے والے، اللہ اعلان تبلیغ کا حکم، آیت نمبر 94۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام پوشیدہ طور پر عبادت کیا کرتے تھے، اسی طرح تبلیغ کا سلسلہ بھی پوشیدہ ہوا کرتا تھا۔ اس آیت میں اعلانیہ طور پر عبادت اور تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، پوری زندگی عبادت کرنے کا حکم، آیت نمبر 99۔ یہاں
الیقینوں سے مراد موت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی عبادت کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لے۔ اس عبادت سے مراد تکلیفی عبادت ہے جس کے کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک عبادت قبر والی ہے جس کا ذکر حدیث پاک میں ہے۔ یہ طلزی عبادت ہے، اس پر اجر و ثواب نہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت حدیث پاک اور قبر والی عبادت کے خلاف نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل مکہ میں اتری، 128 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں اور اس صورت میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ اسی صورت کا نام نحل پر ہی رکھا گیا۔ 5 باتیں یہ ہیں کہ توحید، رسالت، شہد کی مکھی، جامع آیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ صورت میں بنیادی طور پر 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے مشرکین کو توحید کی دعوت دی گئی اور شریعت اسلامیہ کے چند ایک احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ انسان کی تخلیق اور ناشکری، آیت نمبر 4۔ انسان کی اصل کو بیان کیا کہ انسان کو ایک حقیر و ذلیل اور بے قدر نطفے سے پیدا کیا گیا، لیکن جب اسے قوت گویائی اور دیگر صلاحیتیں دی گئیں، جس ذات نے اسے ایک ناپاک اور بے قطرے سے پیدا کیا، اسی کی ذات اور محض صفات میں شریک ٹھہرا کر جھگڑا کرنے لگے۔ انعامات خداوندی، آیت نمبر 5۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے جو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، جیسے جانور، ان کی اون کے کپڑے بنائے جاتے ہیں، کھال سے جیکٹ وغیرہ بنتے ہیں جو انسان کو سردی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ جانور انسان کے لیے بطور غذا بھی کام آتے ہیں، ذبح کر کے گوشت کھایا جاتا ہے، دودھ پیا جاتا ہے، ان پر بوجھ لادا جاتا ہے، جیسے وہ ایسے مقام تک لے جاتے ہیں جہاں تک انسان بغیر سخت مشقت کے نہیں جا سکتا۔ آیت نمبر 8۔ اسی طرح انسان ہی کے فائدے کے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا فرمائے تاکہ یہ انسان کی سواری کے کام آئے اور انسان کے لیے زینت کا سامان بھی بن جائے۔ یہی نزول قرآن کے بعد بھی مزید اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے جن کا انسان کو علم بھی نہیں۔ موجودہ دور کی نو ایجاد گاڑیوں جیسی بسیں، ریلیں، جہاز وغیرہ ترقی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جدید اور نئی گاڑیاں قیامت تک دریافت اور ایجاد ہوتی جائیں گی، وہ سب اس آیت کے مفہوم میں داخل رہیں گی۔ ان انعامات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ سمندر کے فوائد۔ وہی ذات ہے جس نے سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیے، یعنی تمہارے کام پر لگا دیے تاکہ تم اس میں تازہ گوشت کھاؤ، اس سے مراد مچھلی ہے، اور اس میں سے زیورات نکالو جنہیں تم پہنتے ہو۔ پھر کشتیوں اور بحری جہازوں کا ذکر کیا جن سے تجارت ہوتی ہے اور دیگر فوائد ملتے ہیں۔ اسی طرح زمین، اس میں راستہ، دریا، آسمان کے ستارے اور دیگر نعمتوں کا ذکر فرما کر ان نعمتوں پر شکر کی ترغیب دی گئی۔ متکبرین سے سوال، آیت نمبر 24۔ متکبرین سے جب سوال کیا جائے کہ تمہارے پروردگار نے کیا بات نازل کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں اور افسانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ خود اپنے گناہوں کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ بوجھ بہت ہی برے ہیں جس کو یہ اٹھا رہے ہیں۔ متقین سے سوال، آیت نمبر 30۔ گزشتہ آیت میں یہی سوال متکبرین سے کیا گیا تھا، اب یہاں سے متقین سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا بات نازل فرمائی، تو وہ اپنے تقوی کی روشنی میں یوں جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی بات اتاری ہے۔ آگے ان کے نتیجے کو بیان کیا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپا بہتری جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ منکرین رسالت کا شبہ کا جواب، آیت نمبر
43 منکرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار اس وجہ سے کر رہے تھے کہ آپ بشر اور انسان ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق کسی انسان و بشر کو رسول نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں بات سمجھائی کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ شب بشر اور انسان ہی تھے۔ اے منکر، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اس آیت سے تلقین ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس دلیل نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لے، اسی کا نام تقلید ہے۔ بچے کی پیدائش پر مشرکین مکہ کی حالت، آیت نمبر 58۔ گزشتہ آیت میں مشرکین کے بے انصافی بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی مانتے ہیں لیکن وہ جنس بیٹیاں جیسے خود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہاں سے ان کی بری عادت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہو تو خوش ہوتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کے ہاں بیٹی پیدائش ہوتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسے اتنا برا سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رکھ لیں یا پھر زمین میں دبا دیں۔ یہ اتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اناد خداوندی، آیت نمبر 66۔ یہاں سے کچھ آیت تک اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے دودھ جو گوبر اور خون کے درمیان سے آتا ہے بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، نہ تو اس کے رنگ میں فرق آتا ہے اور نہ ہی اس کے ذائقے میں، پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ پھلوں میں سے بہترین پھل کھجور اور انگور کا ذکر کیا جن کو کھایا بھی جاتا ہے اور ان سے مشروب بھی بنائے جاتے ہیں، اور یہ پاکیزہ رزق ہے۔ آیت نمبر 68۔ تیسری نعمت شہد کا ذکر کیا جس میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، لیکن اس کے استعمال سے پہلے کسی ماہر سے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ اس کو کب استعمال کرنا ہے اور کس چیز کے ساتھ استعمال کرنا ہے، پھر اس کا پورا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر شہد کی مکھی کے چھتے بنانے کی ترتیب کو بیان کیا جس میں وہ عجیب و غریب طریقے سے کاری کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ اپنے چھتے کو زمین کی گندگی سے بچا کر پاک، صاف اور بلند جگہ یعنی پہاڑوں یا درختوں پر بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ان میں غور و فکر کرتے ہیں۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے، آیت نمبر 77۔ آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتیں صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے علم میں نہیں۔ ان بڑی چیز قیامت کا معاملہ ہے جسے اللہ تعالیٰ آنکھ جھپکنے یا اس سے بھی پہلے ظاہر فرما دیں گے۔ اس کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اعمال، آیت نمبر 89۔ قیامت کے دن ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ کو لائیں گے۔ مراد اس سے ہر امت کے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقہ نافرمان امتوں کے خلاف اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے، اور ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے اہل ایمان کی ایمان کی اور اہل کفر کے کفر کی گواہی دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اعمال پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور برے اعمال پر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جامع ترین آیت نمبر 90۔ یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے، بھلائی کرنے اور قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دے رہے ہیں، اور بے حیائی، بری اور ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختصراً پورے دین اسلام کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مذکورہ تینوں آیتوں کو اوپر عمل کرنے اور تینوں برائیوں
سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نسخ پر شبہ اور جواب شبہ، آیت نمبر 101۔ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے اور کبھی کبھی اپنی احکامات میں تبدیلی فرماتے ہیں، یعنی ایک حکم تبدیل کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرما دیتے ہیں۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ احکامات کو تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ آپ اپنی طرف سے گڑھ کر لاتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ قرآن گڑھا ہوا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف حق اور سچ ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا ہے۔ اسلام کے سب سے پہلے شہداء، آیت نمبر 106۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور ان پر آزمائشیں بھی بہت آئی ہیں۔ یہ آیت حضرت عمر، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مطابق ہے۔ کفار نے انہیں گرفتار کر کے کہا یا تو کفر اختیار کرو یا پھر قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ کفر نہ کہا، یعنی رخصت چھوڑ کر غنیمت پر عمل کر کے جامع شہادت نوش فرما لی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غنیمت پر عمل کیا تو 2 اونٹوں کے ذریعے ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے۔ یہ دونوں بزرگ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت پر عمل کیا، دل ایمان پر مطمئن تھا، صرف زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا تھا اور خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر اپنا واقعہ سنایا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دل ایمان پر مطمئن ہو تو زبان سے مجبوراً کلمہ کفر کہہ لینا کفر نہیں۔ الموحدین پر دنیا و آخرت کی نعمتیں، آیت نمبر 120۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں دی رکھی تھیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ دنیا میں نعمتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دائے اور پیشوا بنا دیا اور دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرمائیں۔ امت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک فرد تھے لیکن پوری امت اور قوم کے لیے کمالات و فضائل کے جامع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی نسل سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ اعلی نبی خاتم اعلی نبی سید الاولین والآخرین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آخرت کی نعمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صالحین میں سے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا، دعوت دین کے طریقے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے دعوت کی ترتیب بتائی ہے کہ جب دعوت دینی ہو تو 3 طرح کے استعمال کریں۔ نمبر 1 دلیل سے بات کریں، نمبر 2 فضائل اور ترغیب سے بات کریں، نمبر 3 اگر شبہات پیش کیا جائے تو ان کو اچھے انداز سے رد بھی کریں۔ ان 3 طریقوں میں اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے 2 جملے کہتے ہوں گے کہ ہمارے ذمے 2 کام ہیں: امت کو ایمان و اعمال پر لانا، امت کی ایمان و اعمال کو بچانا۔ امت ایمان و اعمال پر آتی ہے فضائل سے اور امت کا ایمان و اعمال بچاتا ہے دلائل سے۔ شبہات کا رد کرنے سے تبلیغ والوں کے ذمے لانا ہے اور ہمارے ذمے بچانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔